بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے الصیغہ، 44 نمبر سبق ہے۔ دوسرا باب ہے، پہلا جو باب ہے وہ ختم ہو گیا۔ ابھی ابواب کی بیان میں ہے جو 4 فصلوں پر مشتمل ہے۔ یہ ابواب ہیں اور ان ابواب میں 4 فصلوں پر یہ مشتمل ہے۔ اور پہلے باب میں فصل اول جو ہے یہ ابواب ثلاثی مجرد کے بیان میں ہے کہ ثلاثی مجرد کی جو 6 باب ہے، ثلاثی مجرد کی 6 باب ہے۔ نمبر 1 نصرہ، اور اس کا مضارع جو ہے ینصرو، یعنی یہاں پر فتحہ ہے عین کلمے پر اور یہاں پر ضمہ ہے۔ اور دوسرا باب کیا ہے؟ ضربہ یضربو، یہاں پر کسرہ ہے، یہاں پر فتحہ ہے، یہ دونوں فتحہ اور یہ کسرہ ہے۔ باب نمبر 3 میں ہے سمع، یہاں کسرہ ہے، اور یسمع، یہاں پر فتحہ ہے، یسمع۔ پھر باب فتح یفتح، فتح یفتح، فتح یفتح، یہاں بھی فتحہ ہے اور یہاں پر بھی فتحہ ہے۔ اور پھر ہے کرما یکرمو، اور پھر ہے حاسبہ، یہاں پر کرما یکرمو، یہاں بھی ضمہ ہے اور یہاں پر بھی ضمہ ہے۔ حاسبہ یحسبو، یہ بھی کسرہ اور یہ بھی کسرہ۔ یہ 3 باب جو ہے یہ یا فتحہ یا ضمہ اور یا کسرہ۔ اور اس میں سے ماضی میں اگر فتحہ ہو تو مضارع میں یا تو ضمہ ہے اور یا کسرہ ہے، اور اگر ماضی میں مکسور ہو، مکسور العین ہو، مکسور العین یعنی عین کلمہ اس میں مکسور ہو تو یہاں پر عین کلمہ مفتوح ہے، سمع یسمع۔ تو ان کے باب، ان بابوں کے نام رکھے گئے ہیں ان بابوں سے۔ اور نصرہ کو اس لیے پہلے لایا کہ نصرہ کا باب جو ہے اس سے لازم اور متعدی دونوں افعال مستعمل ہے اور استعمال بھی اس کے زیادہ ہے، تو اس وجہ سے اس کو سب سے شروع میں لایا۔ یہ ہے صرف صغیر، صرف صغیر اس کے ہم پڑھیں گے، لیکن صرف صغیر ہم اس کو کہتے ہیں کہ جس میں سے ہر ایک گردان سے، مثلا ماضی سے ایک صیغہ، مضارع سے ایک صیغہ، معروف سے ایک صیغہ، مجہول سے ایک صیغہ، اسم فاعل سے ایک صیغہ، اسم مفعول سے ایک صیغہ، اور ظرف سے ایک صیغہ، اور اس طرح ایک صیغہ جو ہے وہ اسم اعلیٰ سے، اور اس طرح یہاں پر افضل تفضیل ہے اس سے بھی ایک صیغہ، ایک صیغہ یا 2 صیغے لے کر اس کو کہتے ہیں صرف صغیر۔ اور جب ہم اس کے پورے گردان کرتے ہیں، مثلا نصر نصرا نصرو، نصرت نصرتا نصرنا نصرتا، نصرتما نصرتم، نصرت نصرتما نصرتن نصرتو، نصرنا ینصر ینصران ینصرون، تنصر تنصران تنصرون، تنصرین تنصران، تنصرنا انصر، ینصر ینصران ینصرون، تنصر تنصران ینصرنا، تنصر تنصران تنصرون، تنصرین تنصران تنصرنا انصر، اور ننصر۔ اور پھر اس طرح اسم فاعل کے کہ ناصر ناصران ناصرون، ناصرت ناصرتان ناصرات، اور اس طرح پھر اس میں نصرا نصرا نصرو۔ تو یہ ساری گردانیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہر ایک گردان کو ہم کہتے ہیں صرف کبیر، اور یہ جو ہے یہ صرف صغیر ہے۔ یہاں پر ایک بات، آج کا ایک نیا سبق یہ بھی ہے کہ ماضی کو، کہ مضارع کو ہم غابر بھی کہہ سکتے ہیں، ماضی کو غابر بھی کہتے ہیں کہ وفی غابرہ، اکثر ہم کہتے ہیں کہ فتح نصر مفتوح العین و مضموم الغابر، مضموم الغابر، کہ غابر میں یہ کہ مضموم ہے، اور غابر کا معنی، غابر کا معنی یہ کیا ہے، یہ آگے سبق میں آئے گا تو سمجھیں گے بھی غابر کہ اس کا معنی ہے باقی۔ سبق میں تفصیل سے ابھی پڑھ رہے ہیں، لیکن کچھ باتیں جو پہلے بیان اس لیے کرتے ہیں تاکہ ذہن میں صحیح طرح بیٹھ جائے۔ افعال و مشتقات کی صیغوں سے فارغ ہو کر، افعال اور مشتقات کی صیغوں سے فارغ ہو کر
اب ہم ابواب بیان کرتے ہیں، ابواب یہ 6 ابواب ہیں۔ نصر ینصر، ضرب یضرب، سمع یسمع، فتح یفتح، کرم یکرم، وحاسب یحسب، اس لیے کہ ثلاثی مجرد کے یہ 6 باب ہے۔ ثلاثی مجرد کے ان 6 بابوں کے علاوہ کوئی باب نہیں ہے۔ میزان الصرف ہے اس کی، لیکن وہ یا تو تداخل ہے اور یا شاذ ہے۔ باب اول جو ہے ہم ابواب بیان کرتے ہیں۔ پہلے تم جان چکے ہو کہ ثلاثی مجرد کے 6 باب ہے، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ثلاثی مجرد کے 6 باب ہے۔ باب اول فعل یفعل، فعل یا پر فعل ہے بفتح العین ہے، اور یا یفعل ہے تو یہ بضم العین ہے، یعنی عین ماضی کے فتحہ، ماضی کے فتحہ، اور عین غابر کے ضمہ کے ساتھ، عین یعنی غابر ضمہ کے ساتھ۔ اور غابر کا معنی کیا ہے؟ تو غابر بمعنی باقی سے مضارع مراد ہے، اور غابر بمعنی باقی، اس سے کیا مراد ہے؟ مضارع مراد ہے۔ اور غابر فعل مضارع کو غابر اس لیے کہتے ہیں چونکہ زمانہ ماضی کے بعد حال اور استقبال باقی رہ جاتے ہیں۔ زمانہ ماضی کے بعد جب زمانہ گزر جاتا ہے تو گزرے ہوئے زمانے کے بعد 2 زمانے جو ہے باقی رہ جاتے ہیں، حال اور استقبال۔ اور غابر بھی کس کو کہتے ہیں؟ باقی رہنے کو کہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان دونوں صیغوں کو، حال اور استقبال کو کیا کہتے ہیں؟ غابر کہتے ہیں۔ اور حال اور استقبال دونوں کو، حال اور استقبال دونوں کو مضارع، جن پر مضارع دلالت کرتا ہے، یعنی اب حال اور استقبال دونوں جو ہے وہ مثلا یفعلو کا صیغہ ہے، یفعلو، تو یفعلو کا معنی جب ہم ترجمہ کرتے ہیں وہ کرتا ہے یا کرے گا، تو ابھی یہ کرتا ہے حال ہے، کرے گا یہ استقبال ہے، حال اور استقبال، اور ان دونوں کو مضارع کہتے ہیں، اور باقی رہنے کی وجہ سے اس کو غابر بھی کہتے ہیں۔ اس مضارع کو غابر کہتے ہیں، مضارع کو غابر کہتے ہیں، اور یہ مضارع دلالت کرتا ہے حال اور استقبال پر، تو فعل میں دونوں معنی پائے جاتے ہیں۔ اس لیے مضارع کو غابر کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ کہ یہ ماضی کے بعد حال اور استقبال جو ہے وہ باقی رہ جاتے ہیں، جن پر مضارع دلالت کرتا ہے، اس لیے مضارع کو غابر کہتے ہیں۔ النصر والنصرۃ، یہ دونوں مصدر ہیں، اور اس کا ترجمہ ہے مدد کرنا۔ تو اس سے جب ہم گردان کریں گے تصریف النصر، تصریف النصر، نصر ینصر ہم بناتے ہیں تو اس سے ماضی بنائیں گے تو نصرہ، ماضی معلوم، اس ماضی معلوم اس ایک مرد نے مدد کیا، ینصر یہ غابر ہے یا مضارع ہے، اور دونوں پر دلالت کرتا ہے، حال اور استقبال دونوں پر دلالت کرتا ہے۔ نصرن یہ مصدر ہے، فهو ناصر یہ صیغہ اسم فاعل ہے، اس کی گردانیں ہم کر چکے ہیں۔ ونصرہ یہ فعل ماضی مجہول ہے، اور یہ مضارع مجہول ہے۔ ینصر ینصران، ینصرنا، نصرن یہ بھی مصدر ہے، اور منصور یہ صیغہ اس میں مفعول ہے۔ الامر منہ یعنی النصر سے امر کس طرح آئے گا؟ انصر قاعدہ کے مطابق، ہم قاعدہ اس کے آگے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، آگے بھی پڑھیں گے کہ امر ہم کس طرح بنائیں گے کہ علامت مضارع کو مثلا ینصر ہے، تنصر سے بنائیں گے، تنصر، تو علامت مضارع کو ہم ہٹائیں گے
آخر میں ساکن کر دیں گے. ابھی یہ ساکن ہے تو اس کے لیے ہم حمزہ وصلی لائیں گے. پھر اس حمزہ وصلی کو ہم کس اعتبار سے مضموم پڑھیں گے یا مکسور پڑھیں گے؟ تو ہم اس عین کلمے کو دیکھیں گے. اگر عین کلمہ مضموم ہے تو اس کو مضموم لائیں گے، اور اگر یہ مفتوح ہے یا مکسور ہے تو اس کو ہم مکسور پڑھیں گے. مثلا یا تفتحو، تو اس کو جب ہم ہٹائیں گے اور اس کو ساکن کریں گے. ابھی یہ ساکن ہے تو اس کے لیے حمزہ وصلی ہم نے لایا. ابھی یہاں پر یہ مضموم نہیں ہے، جب مضموم نہیں ہے تو ہم نے کسرہ لایا، تو افتح. اس طرح تضربو، تضربو علامت مضارع کو ہٹا دیا ہم نے، آخر میں ساکن کر دیا. یہاں پر حمزہ وصلی اس لیے کہ یہ ساکن ہے تو حمزہ وصلی لایا. ابھی اس کو دیکھ لیا کہ یہ مضموم نہیں ہے تو کسرہ لایا. مضموم ہو تو ہم جس طرح یہاں پر مضموم ہے ضمہ ہے تو یہاں پر بھی ضمہ پڑھیں گے حمزہ پر. اگر یہاں پر ضمہ نہیں ہے، فتحہ ہے یا کسرہ ہے، تو یہاں پر حمزہ کو ہم مکسور پڑھیں گے. الامر والنہی عنہ لا تنصر، یہ بھی مضارع سے بناتے ہیں. لا جب داخل ہو جائے تو آخر میں ساکن کر دیتے ہیں. الظرف منہ یعنی النصر سے ظرف کیا آئے گا؟ منصرون، منصرون. والآلۃ منہ منصرون، والآلۃ منہ منصرون. تو منصرون جو ہے ومنصرۃ ومنصار، یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ منشار او مطرقۃ، اور یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ منجل. یہ آلے کی 3 صیغے ہیں اس میں آلہ کی، اور اس کا تثنیہ جو ہے یہاں پر صرف 2 صیغے ذکر کیے ہیں، منصران. اس کا یہ منصران اور منصران. تو منصران جو ہے یہ تثنیہ ہے، اس میں ظرف کا تثنیہ ہے منصران. اور یہاں پر منصران جو ہے یہ صرف اس کا تثنیہ ہے، ان 2 کا تثنیہ اس میں ذکر نہیں ہے. منصرتن تو اس کا تثنیہ آئے گا منصرتان، اس کا تثنیہ آئے گا منصرتان، اور اس کا تثنیہ آئے گا منصرتان اور منصران. تو اس میں صرف یہ دونوں کے اس کا تثنیہ ذکر ہے، اس کا اور اس کا ذکر ہے، اس دونوں کی تثنیہ ذکر نہیں ہے، تو اس کے لیے منصرتان ہے اور یہ منصران ہے. والجمع منہما، یہ ہما ضمیر بھی اس کے ظرف کے اور اس میں اعلیٰ کے. تو مناصر و مناصر، مناصر یہ منصران مناصر، اور منصرتن و منصار کے مناصر آ رہا ہے، اور اس کی بھی یعنی مناصر اور مناصر ظرف اور اس میں اعلیٰ کی صیغے ہیں، یعنی اس کی جمع ہے. ابھی افعال تفضیل منہ یعنی اس ظرف سے النصر سے اس میں تفضیل کسی کس طرح بنائیں گے؟ انصر، یہ مذکر کا صیغہ ہے اور اس کی مؤنث کا صیغہ ہے نصرہ. اور ان دونوں کا وتثنیتہما یعنی عنصر اور نصرہ کا تثنیہ، تو عنصر کا تثنیہ انصر کا تثنیہ ہے انصران، یہ تثنیہ ہے انصروں کے. اور نصرہ کا کیا ہے تثنیہ؟ نصرہ یا نی، نصرہ اور نصرہ یا نی، اس کا تثنیہ ہے. والجمع منہما، جمع منہما یعنی ان دونوں سے، انصروں سے اور نصرہ انصر والمؤنث منہ نصرہ سے جمع کس طرح ہے؟ انصرون و عناصر، یہ انصروں کے ہیں، انصروں کی جمع ہے، یہ انصروں کی جمع ہے. اور یہ نصر و نصریات، یہ نصرہ کی جمع ہے، نصرہ یہ نصرہ کی جمع ہے، یہ انصروں کی جمع ہے. تو یہ ہے صرف صغیر. پہلے اس سبق میں ہم نے یہ جانا کہ
فعل یعنی النصر، اس کے صرف صغیر کے بارے میں ہم نے جان لیا، اس کی صیغے ہم نے پہچان لی۔ دوسری بات یہ پہچان لی کہ اس کو فعل مضارع کو جس طرح فعل مضارع دو زمانوں پر دلالت کرتا ہے، حال اور استقبال پر، تو مضارع کو غابر بھی کہتے ہیں، اور غابر اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ جب ماضی گزر جائے تو اس کے بعد حال اور استقبال باقی رہ جاتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو غابر بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔